اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمة للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم۔ حضرات گرامی، یہ آپ کے سامنے میں نے سورہ لقمان کی چند آیات تلاوت کی ہیں، اگرچہ اس کا مضمون جو ہے وہ بہت آگے تک ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس مضمون کو بھی سمیٹنے کی کوشش کریں۔ تو یہاں سے اس کی ہم شروعات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ یہ جو سورہ لقمان ہے یہ مکی سورہ ہے، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب ابتدائی دور تھا مکے کا، یعنی جس وقت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی تکلیفوں کا اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ لوگ جو آپ کے ماننے والے تھے، پورا معاشرتی بائیکاٹ ہو چکا تھا ان کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سے نکلنا لوگوں نے دشوار کر رکھا تھا، آپ کے راستے میں لا کر کانٹے بچھا دیتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ گھر سے باہر نکلتے تھے تو لوگ اپنی چھتوں پر سے آپ کے اوپر کوڑا پھینک دیتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کا وقت تھا، اپنے گھر میں واپس لائے اور پورا سر آپ کا مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی بیٹی ہیں، صاحبزادی ہیں، انہوں نے اپنے باپ کا یہ حال دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر پانی ڈال رہی تھی اور روتی جاتی تھی، کہتے تھے ابا جان یہ کیا حال ہو گیا ہے، لوگوں نے یہ آپ کا حال کر دیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمانے لگے کہ نہیں، مجھ سے پہلے بھی جو نبی آئے ہیں ان کے ساتھ اس سے بھی زیادہ ہوا ہے، یہ اللہ کے راستے میں تکلیفیں ہیں۔ چنانچہ یہ صورتحال وہ تھی کہ جب اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ میں یہ سورہ لقمان نازل فرمائی۔ لقمان علیہ السلام، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ نبی تھے، لیکن زیادہ تر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک صاحب حکمت بزرگ تھے، اللہ والے نیک شخص تھے جو قدیم زمانے میں تھے اور انتہائی نیک شخص تھے، لوگوں کو نصیحتیں کرتے تھے، بڑی حکمت کی باتیں بیان کرتے تھے۔ چنانچہ ان کی حکمت کی باتوں کو لوگوں نے جو نوٹ کر رکھا تھا وہ صحیفہ لقمان کے نام سے عرب کے اندر گردش کرتا تھا، اور مکے کے وہ مشرکین اور کفار بھی لقمان کو مانتے تھے اور ان کے صحیفوں کا تذکرہ کرتے تھے، اس صحیفے کو پڑھتے تھے اور ان کی باتوں کو ذکر کرتے تھے۔ حکیم کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو نبض کو چیک کر کے دوائیاں لکھنے والا ہو، حکیم کا مطلب عربی زبان کے اندر جو حکیم کہلاتا ہے اس کا مطلب ایک فلاسفر ہوتا ہے، دارشنک جسے کہتے ہیں، ایک بہت فلاسفر اور بہت ہی اونچی باتیں کرنے والا اور صاحب علم، ایسا شخص۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہاں سے جو گفتگو فرمائی ہے تو وہ بھی بڑی البیلی ہے، یعنی قرآن پاک کا جو یہ انداز ہے جو شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک عجیب سے منظر کشی کرتا ہے پورے منظر کو، اور اس کے بعد لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کرتا ہے، یہ ایک عجیب و غریب طرز ہے جو دلوں کے اوپر اپنا ایسا اثر ڈالتا ہے کہ بغیر تاثیر کے کوئی رہ نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا کلام دلوں کے اندر اترتا ہوا چلا جاتا ہے، پیوست ہوتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ کفار اور مشرکین بھی اس کلام کو جب سنتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ محمد جو ہے یہ کوئی جادوگر ہیں، ان سے پاس سے دور رہنا۔ اس زمانے میں لوگ جادوگروں سے بڑا ڈرا کرتے تھے اور جادوگروں سے بڑا خوف کھاتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جادوگروں کے پاس مت جانا، اس لیے کہ جادوگر کے پاس کوئی جائے گا تو وہ اس کو اگر خفا ہو گئے تو اس کو کتا بنا دیتے ہیں، بلی بنا دیتے ہیں، کبوتر بنا دیتے ہیں، انسان کی شکل میں رہنے نہیں دیتے۔ تو لوگ ساحروں سے، جادوگروں سے ڈرا کرتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت پیش کی تو ان لوگوں نے
کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مت جانا ان کے پاس میں، جادوگر ہو گئے ہیں یہ، اے نوجوانوں قریب بھی مت جانا، محمد کے پاس بھی مت جانا، ادھر سے گزرنا بھی نہیں، اگر ان کی نگاہیں تم پر پڑ گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جادو تمہارے اوپر کر دیں اور تم کھو بیٹھو اپنے آپ کو۔ تو لوگ ڈر کی وجہ سے نہیں جاتے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص جادوگر کہہ رہا ہے، یا اسی طریقے سے کسی نے کہا ارے وہ پاگل ہو گئے ہیں، کسی نے کہا کہ ارے نہیں وہ صابی ہو گئے، دین سے گمراہ ہو گئے ہیں، اور کسی نے کہا کہ نہیں اصل میں معاملہ یہ کہ شاعر ہیں، ایک شاعرانہ باتیں کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں اڑاتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، بس کوئی سننے والی بات نہیں ہے وہ۔ اس طرح کی ساری باتیں کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ قرآن پاک کی جو تاثیر ہے وہ دلوں کو بدل دیتی تھی، ذہنوں کے اندر انقلاب برپا کر دیتی تھی، اور بندے کو اللہ سے جوڑ دیتی تھی۔ وہ بندہ خاکی، ایک ذرہ بے نشان جو زمین کے اوپر ذرہ ہے، ایک انسان اس ذرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن وہ ذرہ جب اللہ سے قریب ہو جاتا ہے تو بلند اور مقرب ترین ہو جاتا ہے، فرشتوں سے بھی افضل قرار پاتا ہے وہ شخص جو اللہ سے بالکل جڑ جائے، جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے قریب ہو جائے۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ وسجد واقترب، سجدہ کرو اور تم اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ چنانچہ یہ وہ منظر ہے جہاں پر یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ حروف مقطعات قرآن پاک میں کئی بار استعمال کیے گئے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب کوئی بڑی اہم بات کہنے والی ہوتی ہے اس موقع پر یہ حروف مقطعات استعمال ہوتے ہیں۔ یہ عربوں کے اندر ایک نظام تھا، ایک مزاج بنا ہوا تھا کہ جب کوئی اہم بات کہنی ہو تو اس طرح کے الفاظ استعمال، قاف، اب آدمی کا ذہن بالکل متوجہ ہو کہ بھائی کوئی بات کہی جا رہی ہے، کوئی اہم بات اب کہی جائے گی، تو انسان کا ذہن بالکل متوجہ ہو جاتا تھا۔ تو اسی طریقے سے فرمایا گیا الف لام میم، اب لوگ متوجہ ہو گئے کہ کوئی بات کہی جا رہی، کون سی بات ہے؟ اب سنیے وہ بات جو کہی جا رہی ہے، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ جو آیتیں ہیں، یہ جو پڑھ کے سنایا جا رہا ہے تمہیں، یہ کتاب کی آیتیں ہیں، الکتاب جو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، الحکیم اور حکمت سے لبریز ہے، بھری ہوئی ہے حکمت سے۔ اگر ہم کہیں کہ یہ تمام دنیا کے زخموں کا علاج ہے، مرہم ہے، وہ بدن جو رس رہا ہے زخموں سے اس کے لیے یہ مرہم ہے۔ انسان جو بے قرار ہے، تڑپ رہا ہے، کوئی سکون نہیں ملتا اسے، نیند کی گولیاں کھا کھا کر انسان سو رہا ہے، یہ سکون ہے اس کے لیے یہ کتاب، یہ زندگی کا حل ہے، مسائل کا، مشکلات کا حل ہے، یا اللہ کا آسمانی نور ہے جس کی روشنی میں انسان کو اپنا سفر طے کرنا ہے۔ اور اگر یہ روشنی انسان کے پاس نہ ہو تو وہ اندھیروں میں بھٹکتا رہ جائے گا اور کبھی سرا نہ پائے گا۔ یہ کتاب وہ ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنائی کی طرف لے کر آتی ہے، جو تاریکیوں سے نکالتی ہے، روشنی میں انسان کو لا کر کھڑا کر دیتی ہے، جہاں پر انسان روشنی میں نہا جاتا ہے۔ یہ تمام انسانوں کے دلوں کا علاج ہے، زخموں کا علاج ہے، دلوں کے درد کا مداوا ہے، اور انسان کے سامنے صحیح بات رکھنے والی کتاب ہے۔ انسان تو جانتا ہی نہیں اپنے بارے میں، اسے تو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا ہوں، کہاں ہوں، میں کیوں آیا ہوں اس دنیا سے، میں کیوں جاتا ہوں، یہ موت کیا ہے، حیات کیا ہے، یہ کیسے انسان مرتے ہیں، پھر کہاں جاتے ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے۔ تم اپنے سر پٹکتے رہ جاؤ گے لیکن اس کا جواب نہیں ملے گا تمہیں۔ اس کا جواب تو انبیاء کرام دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت بندوں پر اپنا احسان کیا، اس نے تمام لوگوں پر، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، اللہ نے تمام انسانوں پر رحم کیا ہے، شفقت کی ہے کہ اس نے رسول بھیج دیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیتوں کو تمہیں پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، تمہارے دلوں کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں بیان کرتا ہے۔ تو اسلام کو نچوڑ کر دو لفظوں میں کہہ دیا گیا۔ ساری دنیا جو گمراہ ہوئی تھی، یہودی گمراہ ہوئے، عیسائی گمراہ ہوئے، مکے کے مشرکین گمراہ ہوئے،
ان تمام گمراہیوں کو اگر نچوڑ کر رکھ دیا ہے قرآن پاک نے 2 لفظوں کے اندر، یہ ہم نے رسول بھیجا ہے تمہیں، رسول، اس حیثیت کو پہچانو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو پہچانو، ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو سمجھو، وہ رسول ہیں، میرا پیغام تم تک پہنچانے والے ہیں، ان کی باتیں ان کی اپنی باتیں نہیں ہیں، ان کی باتیں اللہ کی باتیں ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں، یہ جو بھی کہتے ہیں ہم نازل کرتے ہیں تو کہتے ہیں، مصطفیٰ ہرگز نہ گوید تا نہ گوید کردگار، مصطفیٰ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے ہیں جب تک اللہ انہیں کہنے کے لیے نہیں کہتا ہے۔ اس جملے کو اگر آپ سمجھ گئے میرے بھائیوں، تمام گمراہیوں کی جڑ ہے، اگر آپ اس جملے کو سمجھ جائیں تو ہر قسم کے گمراہیوں سے بچ جائیں گے۔ اس حیثیت کو اگر آپ سمجھ جائیں، یہ حیثیت دنیا میں کسی انسان کو حاصل نہیں، یہ حیثیت دنیا میں کسی انسان کو حاصل نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ ان پر نازل کرتا ہے، اللہ ان پر وحی اتارتا ہے، اللہ جبریل امین کو بھیجتا ہے، اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھول دیتا ہے اور اس کے اندر وحی نازل کرتا ہے۔ یہ کیفیت، یہ حیثیت کسی کو حاصل نہیں، پوری دنیا کے اندر کسی کو حاصل نہیں۔ لہذا یہ جو مقام اور مرتبہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، جو گفتگو ہیں، جو مسائل ہیں، جو وصیتیں ہیں، جو نصیحتیں ہیں، جو واعظ ہے، جو تذکیر ہے، جو ان کی گفتگو ہے، جو ان کا فتویٰ ہے، جو ان کا قول ہے، جو ان کا عمل ہے، یہ سب کی سب شریعت ہے، اور یہ حیثیت کسی انسان کو حاصل نہیں۔ کوئی انسان اچھا ہو سکتا ہے، بہت اچھا ہو سکتا ہے، اس کی باتیں اچھی ہو سکتی ہیں، اس کے پاس زبان اچھی ہو سکتی ہے، اس کی کہانی اچھی ہو سکتی ہے، اس کا قصہ اچھا ہو سکتا ہے، اس کا انداز بیان خوب ہو سکتا ہے، بڑی اونچی باتیں کرنے والا ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہے انسان، باتیں اس کی انسانی باتیں، وحی الہی نہیں ہے۔ یہی بات اگر آپ سمجھ جائیں، یہودی کیوں کر گمراہ ہوئے؟ یہودیوں کے گمراہ ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ حق نہ دیا جو ایک رسول کو دینا چاہیے تھا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے جب کوئی گفتگو کی تو انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ نکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، میں نبی اور رسول ہوں۔ ایک نبی اور رسول اپنی امت سے مذاق کرتا ہے، وہ بھی شریعت اور دین کے معاملے کو لے کر، مگر وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے لگے، اور اس قدر محبت کرنے لگے کہ ان کو الوہیت کے مرتبے پر پہنچا دیا، ان کی عبادت کرنے لگے، ان سے دعائیں مانگنے لگے، ان کے لیے نظر و نیاز کرنے لگے، مصیبتوں میں انہی کو پکارنے لگے، جو اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا وہ سب موسیٰ کے لیے کرنے لگے۔ اور شریعت، دین علماء احبار، اب بڑے بڑے مولانا علماء، موسیٰ کی باتیں درکنار، اور علماء اور احبار کی باتیں سر آنکھوں پر۔ قرآن پاک نے اس کو کہا ہے، بہت پیارے الفاظ میں کہا ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا معبود بنا لیا، رب بنا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کے اندر اس کی تشریح فرمائی اور کہا کہ ان کے علماء نے کسی چیز کو حلال کیا تو حلال مان لیا، کسی چیز کو حرام کیا تو حرام مان لیا، یہی تو ہے رب بنا لینا۔ ایک انسان کو کب سے یہ اختیار ہو گیا کہ وہ شریعت بنائے؟ کوئی عالم ہے، مولانا ہے، وہ سر آنکھوں پر، اس کا احترام سر آنکھوں پر، اس کا کام ہے اللہ کے رسول کی باتیں بتانا۔ ایک عالم کا کام ہے اس قرآن پاک کی تشریح کرنا، اس کا ترجمہ پیش کرنا، اس کی معانی بتانا، اللہ کے رسول نے جو باتیں بتائی ہیں وہ بتانا، اللہ کے رسول کی باتوں کو پڑھ کر امت تک پہنچانا، یہ اس کا کام ہے۔ یہ اس کا کام کہاں سے ہو گیا کہ وہ نیا دین بنانے لگے، نئی شریعت بنانے لگے، نئے مسائل بنانے لگے، نئی باتیں گڑھنے لگے، اور گڑھ گڑھ کے کہے کہ یہ تو سب دین ہے۔ یہی غلطی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے بھی یہی غلطی کی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو پیروکار اپنے آپ کو کہا کرتے تھے کہ ہم تو دین ابراہیمی کے ماننے والے ہیں، مشرکین مکہ، انہوں نے بھی یہی غلطی کی۔
اور نتیجہ یہ ہوا کہ دین سے دور ہو گئے، دور ہو گئے، دین سے دور ہوتے ہی چلے گئے۔ جب انسان ہدایت کی شاہراہ سے دور ہوتا ہے تو پھر نہ معلوم کن کن وادیوں کے اندر بھٹکتا پھرتا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کے سامنے جو سر جھکانے والا ہوتا ہے پھر اس کا سر کہیں پر نہیں جھکتا، کسی کے آگے اس کا سر نہیں جھکتا، وہ نہ کسی سے خوف کھاتا ہے، نہ کسی کا ڈر اس کے دل کے اندر ہوتا ہے، اسے اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، اس پر توکل، اس پر اعتماد۔ وہ ایک سجدہ جو اللہ کے در سے وابستہ ہو گیا وہ ہر در سے کٹ جاتا ہے، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی، اپنا رسول مان لیتا ہے، وہ دنیا کے ہر انسان کے اقوال، آراء، خیالات، تصورات، عمدہ باتیں ان سب سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ حکمت کی بھری ہوئی باتیں تو آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملے گی۔ بڑی سے بڑے مسائل کی گتھیاں چٹکیوں میں حل کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حکمت سے لبریز باتیں، زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی برتنے کا طریقہ، تعلقات بنانے کا طریقہ، معیشت کا طریقہ، معاشرت کا طریقہ، سیاست کا طریقہ، تمام جو زندگی کے شعبہ مختلفہ ہیں، ہر شعبے کے اندر اسلام کی رہنمائی موجود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ آپ نے خود فرمایا ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، اے لوگو میں نے تم کو روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے جس کی راتیں بھی اتنی چمکدار ہیں جتنا کہ دن۔ یہاں رات اور دن کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چمکتی دمکتی ہیں، لیکن حیف اس امت پر، افسوس اس امت پر جو اتنا عظیم رسول رکھتے ہوئے دوسروں کی محتاج ہے۔ اتنا عظیم رسول جس کی باتوں کے اوپر لوگوں نے غور کیا اور عظیم سائنسداں بن گئے، بڑے محقق بن گئے، دنیا کو انہوں نے علم سے بھر دیا، اور افسوس یہ ہے کہ اسی نبی کے ماننے والے دست نگر ہو گئے، فقیر ہو گئے، کنگال ہو گئے، علم و حکمت سے دور ہو گئے، دوسروں کے در کے غلام بن گئے، فکری طور پر غلامی، ذہنی طور پر غلامی، اپنے پاس ان کا کوئی نظریہ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی طاقت نہیں، کنگال، اس لیے کہ انہوں نے سب کچھ جانا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانا اور ان کی حیثیت کو انہوں نے نہ پہچانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زندگی کی طرف دعوت دیتے ہیں، وہ زندگی جو جاویدانی ہے، ابد الآباد کی زندگی ہے، سرمدی زندگی ہے، ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی ہے۔ یہ دنیا تو دنیا فانی ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی۔ انسان کی سانسیں جب تک چل رہی ہیں تب تک انسان دنیا میں زندہ ہے، چل رہا ہے، لیکن پھر جب یہ سانسیں بند ہو جائیں گی، جب یہ روح نکال لی جائے گی، اس وقت انسان کہاں کھڑا ہوگا؟ اس وقت انسان اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ جل جلالہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کل قیامت کے دن ہر ایک اللہ کے سامنے تنہا کھڑا ہوگا اور اپنا حساب دے رہا ہوگا، ہر ایک تنہا کھڑا ہوگا۔ اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کیا کریں، وہ ابو جہل نے ہم کو گمراہ کر دیا تھا، وہ کیا بتاؤیں، ہم تو ایمان لانے جا رہے تھے لیکن وہ راستے میں عتبہ مل گیا اور اس نے ہم کو گمراہ کر دیا۔ اب مت کہیے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، امیہ سب کنارے کرو، تم اپنا حساب دو اللہ کے ہاں کھڑے ہو کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان بھیجے گئے، پھر تم نے ان کی باتیں کیوں نہ سنی؟ اللہ رب العزت نے ان باتوں کو بہت اچھے انداز میں کھینچا ہے، یہاں پر فرمایا ھدی ورحمۃ للمحسنین۔ یہ جو قرآن پاک کی جو آیات آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں، جو اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ ہدایت ہے۔ سن لیا آپ نے؟ میرے خیال سے اس پر آپ نے غور نہیں کیا۔ ہدایت ہے یہ، تم ہدایتیں کہیں اور تلاش کرتے پھر رہے ہو، تم اتنی موٹی موٹی کتابوں کے اندر ہدایتیں تلاش کرتے پھر رہے ہو، تم بڑے بڑے علماء کرام کے چغے اور ان کے جبے دیکھ کر اس سے مروب ہو رہے ہو اور وہاں ہدایت تلاش کرتے پھر رہے ہو۔ ہدایت تو تمہیں یہاں ملے گی، اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں اپنے ہدایت کی طرف، آؤ
میں تمہیں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہوں. ہدایت کا راستہ وہ ہے جو اللہ کے رسول بتا رہے ہیں. انسان تاریکیوں میں بھٹک رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ روشنی دکھا رہے ہیں جس پر چل کر انسان چلا جائے شاہراہ کی طرف. ایک مرتبہ صحابہ کرام کے جھرمٹ میں، بخاری کی روایت ہے، مسلم کی بھی ہے، کہ ایک جھرمٹ میں لوگوں کے صحابہ کرام موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچی اور کہا یہ ہے میرا سیدھا راستہ، یہ ہے سیدھا راستہ. اور پھر اس کے دائیں بائیں لکیریں کھینچی اور کہا یہ ہے شیطان کے راستے، شیطان تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ وہ سیدھا ہے اللہ کی طرف جانے والا، جس پر اللہ کے رسول خود کھڑے ہیں اور بلا رہے ہیں. قرآن پاک میں سورہ اعراف کے اندر اس کو یوں کہا گیا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. سورہ اعراف کی آیت نمبر 3، تم پیروی کرو اس کی جو اللہ کی طرف سے تم پر اتارا جا رہا ہے. میرے خیال سے آپ نے اس کو سنا نہیں، پھر سنیے، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم پیروی کرو، بات مانو جو تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے اتارا جا رہا ہے، جو تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے اتارا جا رہا ہے، جو وحی نازل ہو رہی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وہ راستہ ہدایت کا راستہ ہے، وہ پیروی کرو. اور فرمایا گیا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ مِن أَوْلِيَاءَ، اور ان کو چھوڑ کر اور اولیاء کی پیروی مت کرو. اولیاء کسے کہتے ہیں؟ جس سے آدمی محبت کرتا ہے، جن کو اپنا بڑا مانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے راستے کو چھوڑ کر، محمد مصطفیٰ کے راستے کو چھوڑ کر، جو اللہ نے شریعت نازل کی ہے، جو اتاری ہے شریعت، اس شریعت کو چھوڑ کر اور اولیاء کی پیروی مت کرو، مت کرو. قلیلا ما تذکرون، مگر تم لوگ اس بات کو بہت کم سمجھتے ہو. اب دیکھیے، فرمایا کہ جو محسنین ہیں، جو اللہ کے پیارے بندے ہیں، وہ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کی پیروی کرتے ہیں. تم جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کا محبوب بندہ کون ہے؟ جو اس زمین پر چل رہا ہے. تم کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کے کپڑوں کو دیکھ کر فیصلہ مت کرو، کسی کے بکھرے بالوں کو دیکھ کر فیصلہ مت کرو، کسی کے ٹوٹے چپلوں کو دیکھ کر فیصلہ مت کرو، کسی کے چھپر کے گھر کو دیکھ کر فیصلہ مت کرو. تم نہیں جانتے ہو کہ وہ شخص جس کا کرتا بھی پھٹا ہے اور جس کے چپل بھی ٹوٹے ہوئے ہیں اور جس کے بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک کس قدر معذب ہے، کتنا اللہ کو پیارا ہے، کتنا اللہ کو محبوب ہے. تمہیں نہیں پتا. تم جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کا محبوب بندہ کون ہے؟ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم میری پیروی کرو، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ کے محبوب کو آپ کو دیکھنا ہے تو فوراً حدیثوں کو پڑھیے اور ان حدیثوں کے اوپر اس آدمی کو چیک کر لیجیے. اگر ان حدیثوں کے مطابق وہ آدمی آپ کو نظر آتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب ہے، اور اگر وہ باتیں اس کے اندر ہیں جو اللہ کے رسول نے نہیں بتائی ہیں تو عزیزو پھر تم دھوکہ مت کھانا، پھر تم دھوکہ مت کھانا. جیسے یہودیوں کے بڑے بڑے علماء لمبے لمبے چوغے پہن کر اور لمبی لمبی داڑھیاں رکھ کر دوسروں کو دھوکہ دیا کرتے تھے، اور جیسے عیسائیوں کے بشپ اپنی بڑی بڑی فراٹے دار زبان بول کر اور عمدہ مثالیں دے کر اور قصے سنا کر لوگوں کو مرعوب کر لیتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں اللہ سے ملا دیتے ہیں، ان کے دھوکے میں مت آ جانا. اللہ کا محبوب بندہ کون ہے؟ اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے جو اللہ رب العزت کی لائی ہوئی اتاری ہوئی شریعت کو ماننے والا ہے. ہدی ورحمۃ للمحسنین، محسن اچھا کام کرنے والا. اللہ کی نگاہ میں محبوب کون؟ جاننا چاہے تو پہلی شرط کیا ہے؟ جو ہدایت پر ہو، اور وہ ہدایت جو ابھی اس سے پہلے کی آیت آئی جو اللہ نے اتاری ہے. اب اس کو ملا لیجئے پوری آیت. تلک آیات الکتاب الحکیم، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت پر عمل کرنے والا، ہدن ہدایت پر ہے، ورحمتن اسی کو رحمت ملے گی، والمحسنین وہی احسان کرنے والا اللہ کا محبوب اور اللہ کا پیارا ہے. اب اس کی 2 علامتیں دنیا میں بیان کی جا رہی، پہچانو گے کیسے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون.
وہ جو نمازوں کا پابند ہے، نمازوں کے لیے تڑپ جانے والا ہے، نمازوں کو چھوڑنے والا نہیں ہے، نمازوں کا چھوڑنا اس کے اوپر بار گزرتا ہے، وہ نماز کے وقت کا انتظار کرتا رہتا ہے، ایک وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے، پھر اگلی نماز میں اس کا دل اٹکا رہتا ہے، لگا رہتا ہے۔ جو نمازوں کی فکر کرنے والا ہے، میری یہ نماز سنت کے مطابق ہو رہی کہ نہیں، کہیں غلط تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں میں غلط نماز تو نہیں پڑھ رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے کچھ غلط الفاظ پڑھ دیے، کہیں ایسا تو نہیں میں نے غلط طریقے سے اپنے ہاتھ باندھ لیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے غلط رکوع کر لیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے غلط سجدہ کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی نمازوں کو پڑھتے ہیں اور ان کی نمازوں میں سے انہیں کچھ بھی حصہ نہیں ملتا، یہاں تک کہ نماز لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو زندگی بھر رکوع کرتے رہے، سجدہ کرتے رہے، لیکن نہ اللہ کے ہاں ان کا رکوع قبول ہوا، نہ اللہ کے ہاں ان کا سجدہ قبول ہوا، اس لیے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے، مشینی انداز میں بس اپنی نمازوں کو پٹخنے والے لوگ تھے، وہ بس کاپی پیسٹ کر دینے والے لوگ تھے، بس جلدی سے آئے، کب اللہ اکبر کہا، کب رکوع کیا، کب سجدہ کیا، کب نماز سے فارغ ہوئے، پتہ ہی نہیں، خود کو بھی پتہ نہیں کب میری نماز ختم ہو گئی، خود کو بھی لگا اچھا ختم ہو گئی نماز، واہ بھائی واہ، احساس بھی نہیں کہ امام کیا پڑھ رہا ہے، کب ہمیں آمین کہنا ہے، ہم اس آمین کا انتظار کر رہے ہوں، امام کے ساتھ پڑھ رہے ہوں اور ہم سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہوں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعا پیش کر رہے ہوں، اور پھر اس آمین کے انتظار پر جس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، فرشتے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں، وہ بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ جو اس لالچ میں انتظار کرتے رہتے ہیں، امام کی آواز اگر کانوں میں نہیں آ رہی ہے تو اپنے کان لگائے رہتے ہیں کہ کب میری آواز اس کے کان میں آ جائے، اور جیسے ہی وَلَضَّالِّينَ کہا اور دل میں ٹھنڈک پہنچی اور فوراً آمین کا لب سے نکلا کہ پروردگار اس دعا کو قبول کر لے، مجھے شامل کر لے اپنے نیک بندوں میں، اپنے راضی ہو جانے والے بندوں میں، پروردگار جنت کے راستے پر جانے والے بندوں میں پروردگار مجھے شامل کر لے۔ جو انتظار کرتے ہیں، جو دیکھتے ہیں کہ امام نے رکوع کر لیا تو رکوع میں چلے گئے، یہاں تو معلوم ہوا ابھی امام نے کہا اللہ کا، ابھی کہا ہی نہیں کہ ابھی امام بیچارہ جا رہا ہے کہ آپ پہلے پہنچ گئے، آپ پہلے سجدے میں پڑے، ابھی امام بیچارہ سجدے میں گیا نہیں، آپ امام سے پہلے سجدے میں پڑے، آرام سے پڑے، امام ابھی اٹھا نہیں کہ آپ پہلے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ کون سی اتباع ہے بھائی؟ امام کے پیچھے پیچھے چلنے کا نام ہے۔ آپ بھی امام کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے کہ اس کے آگے آگے بھاگ جائیں گے آپ، یا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کریں گے؟ نہ ساتھ میں کرنا ہے، نہ پہلے کرنا ہے، بلکہ بعد میں کرنا ہے، اس کا خیال رکھیے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سجدے میں دیکھ لیتے تھے تب سجدے میں جاتے تھے۔ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنے وضو کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جس وقت وہ مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں تو گویا کہ ساری دنیا چھوڑ دی انہوں نے، تب ترک کر دی، وہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو گئے، اب اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کی باتوں کا جواب دے رہا ہے، وہ سجدے میں جا رہے ہیں، بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں، اور اس محبت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، ایک صحابی نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی ملء السماوات والارض۔ یہ الفاظ اتنی محبت سے کہے ہیں، اتنے پیار سے کہے ہیں، اللہ پر اس قدر توکل اور اس قدر بھروسہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر کہا کہ بھئی کس نے کہے ہیں یہ الفاظ، کون تھا یہ کہنے والا؟ وہ صاحب ڈر گئے کہ شاید میں نے کچھ غلط کر دیا۔ آپ نے کہا نہیں بتاؤ کون تھا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں ہی تھا۔ آپ نے فرمایا کہ 25 فرشتوں کو میں نے دیکھا جو لپک آئے کہ اس کو لے کر ہم پہلے جائیں اللہ کے پاس میں، اس قدر اللہ کو وہ پیارا جملہ۔ یہ نماز ہے، نمازوں کی حفاظت کیجئے۔ یہ آٹومیٹک نماز نہیں، یہ مشینی کمپیوٹر والی نماز نہیں کہ بس پڑھ لیا جلدی سے ادا کر لیا، پٹخ دیا نماز کو، کنارے نکل گئے۔ ارے صاحب 2 رکعت نماز پڑھیے لیکن سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھیے، اعتدال کے ساتھ نماز پڑھیے، ٹھہر کر نماز پڑھیے، ایک لفظ کو بول بول کر نماز پڑھیے۔ آپ کھڑے کہاں ہیں؟ فرشتے ترستے ہیں اس جگہ پر کھڑے ہونے کو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں فرشتوں کو جو تسبیح دے دی گئی تمہیں سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے، وہ سبحان ربی العظیم نہیں کہہ سکتے؟ جن کو کہہ دیا گیا تمہیں سبحان ربی العظیم کہنا ہے، وہ سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہہ سکتے؟ جن سے کہہ دیا گیا تمہیں رکوع کرنا ہے، وہ رکوع میں ہے، وہ سجدہ نہیں کر سکتے؟
اور جن کو سجدے کے لیے کہہ دیا گیا وہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر اپنی فریاد نہیں کر سکتے. یہ انسان جو اشرف المخلوقات قرار دیا گیا ہے اپنے ناز کرے اپنے آپ پر کہ پروردگار عالم کے سامنے وہ کھڑا ہوا ہے. اللہ نے اجازت دی ہے کہ آؤ تم کھڑے ہو ہمارے سامنے, کھول کر اپنے دل کی باتیں کرو, جو تمہارا جی چاہے وہ کہو, مانگو جو تمہیں مانگنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں ارے تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو. تم نے سمجھا کیا ہے اپنے آپ کو؟ اپنے آپ کو جوڑو اللہ سے. جو نمازوں کے پڑھنے والے ہیں, جو زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں, جو اپنے مال کا حساب رکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے وقت آ جائے اور ہم فوراً زکوٰۃ نکالیں. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ جانتے ہیں کیا تھا؟ ایک مرتبہ ایک عامل آئے, گورنر جو زکوٰۃ وصول کرا کرتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے, کہنے لگے کہ حضرت خالد ابن ولید نے تو زکوٰۃ ہی نہیں دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, کہا خالد ابن ولید اس نے وقت سے پہلے ہی اپنی ساری زکوٰۃ دے دی اور ہمیشہ دے دیتا ہے. کیا جب کیسے صحابہ ہیں, کیا عظیم المرتبت ہے. ادھر دولت آئی اور ادھر زکوٰۃ نکل گئی. ہم بیٹھے انتظار کرتے ہیں کہ سال ہو جائے تب نکالیں گے زکوٰۃ. صحابہ کا معاملہ ادھر پیسہ آیا نہیں کہ ادھر پھر اللہ کے راہ میں خرچ, ادھر دولت آئی اور ادھر اللہ کے راہ میں خرچ ہو گئی. یہ ہے جو زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں خوش دلی کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرنا. جب لوگ ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنے لگیں, اقص ادنا صدیقہ واقصا ابا, جب اپنے دوستوں کو قریب کیا جانے لگے اور اپنے باپ کو دور کیا جانے لگے تو انتظار کر لینا قیامت کا. وَرُفِعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ, اور جب مسجدوں کے اندر شور ہونے لگیں, ہنگامے ہونے لگیں, لڑائیاں ہونے لگیں تو انتظار کرنا قیامت کا. یہ مسجد جو اللہ کا گھر ہے, آدمی باہر سے آئے تو سنبھل جائے کہ میں اللہ کے گھر میں داخل ہونے جا رہا ہوں. دعا پڑھے, نبی پاک پر درود بھیجے, اس کے بعد داخل ہو مسجد میں, اس کا رواں رواں کانپ جائے کہ میں اللہ کے گھر میں داخل ہو رہا ہوں. اور یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ بالکل بے پرواہ بیٹھے ہوئے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, دنیا کی باتیں, سیاست کی باتیں, ادھر کی باتیں, قصہ کہانی سب چل رہا ہے آرام سے, کوئی ان کے اوپر فرق نہیں پڑتا کہ وہ کہاں ہیں. یہ احترام گھر کا باقی نہ رہا ہے, شاعر اللہ کا احترام باقی نہیں رہا, جو دلوں کا تقویٰ ہے. جو لہٰذا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی پہچان یہ ہے. اور فرمایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور جو آخرت کے اوپر یقین کرنے والے ہیں, جن کا لمحہ لمحہ فکر آخرت میں گزرتا ہے, جن کو ہر لمحہ اللہ رب العزت کی یاد ستاتی ہے, جو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب میری موت آ جائے, کب فرشتہ آ جائے اور میں اللہ کے پاس چلا جاؤں. حدیث شریف کے اندر آتا ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, اسے چین نہیں آتا, اور کافر کے لیے یہی جنت ہے, یہی سب کچھ ہے. وہ چاہتا ہے جلدی سے مال جمع کر لے, مال بٹور لے, جلدی سے خوب اچھا سا مکان بنوا لے, بڑے پلاٹنگ کر لے, خوب کاروبار کر لے, بزنس خوب پھیلا لے اور خوب دولت اکٹھا کر لے, منصب بھی حاصل کر لے, سیاست میں بھی اتر جائے, آگے پیچھے لوگ اس کے گھومنے والے ہو جائیں. وہ سب کچھ اسی دنیا کو سمجھتا ہے. اور ایک مومن کی نگاہ صرف آخرت پر ہوتی ہے. ایک مومن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے, اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے. اسے کوئی پرواہ نہیں کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے, اسے کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. لوگ اس سے دوستی رکھیں گے یا دوستی کو توڑ دیں گے, لوگ اس سے رشتہ داری رکھیں گے یا رشتہ داری توڑ دیں گے, لوگ آگے بڑھ کر اس کو سلام کریں گے یا ہاتھوں سے دھکا دے کر گرا دیں گے, لوگ عزت اور احترام کے ساتھ اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے یا اس کے راستے میں کانٹے بچھائیں گے اور پتھر ماریں گے, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. مجھے یاد آیا سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امیر المؤمنین فی الحدیث, بغداد کے اندر داخل ہوتے ہیں. آپ کے نام کا چرچا پھیلا ہوا ہے پوری دنیا میں, امیر المؤمنین فی الحدیث سیدنا امام بخاری تشریف لا رہے ہیں. ان کے احترام میں اور اعزاز میں بڑے بڑے علماء نکل کر آئے, حتیٰ کہ جو بادشاہ وقت ہے وہ نکل کر آیا. علماء نے اپنی دستاریں بچھا دیں راستے میں, پھولوں کی بارش ہوئی ان کے اوپر
کہ امام بخاری تشریف لا رہے ہیں. خیر، امام بخاری تشریف رکھے کچھ دنوں تک کے لیے، اور اس کے بعد وہی ہوا جو اللہ کے بندوں کا شعار رہا ہے کہ جو حق بات کرتا ہے، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. چنانچہ امام بخاری نے ایک فتویٰ دے دیا جو بادشاہ کی مرضی کے خلاف تھا، اور بادشاہ نے حکم دے دیا کہ ان کی جو جائیداد ہے وہ سب ضبط کر لی جائے اور دھکے مار کر ان کو یہاں سے نکال دیا جائے. چنانچہ امام بخاری کے ساتھ ان کے عظیم شاگرد ہیں حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے ساتھ میں، اور دیگر ساتھی ہیں ان کے شاگرد ہیں. امام بخاری کو دھکے دے کر وہاں سے نکالا گیا اور تنگ کر دی گئی زمین ان کے اوپر، ان کو اپنے وطن خرتنگ جانا پڑا، اور کہہ دیا گیا خبردار کوئی شخص ان سے فتویٰ نہ لے، ان سے ملاقات نہ کرے، اگر کوئی ان سے ملاقات کرنے پہنچ گیا تو اس کی گردن قلم کر دی جائے گی. امام بخاری کو دھکے دے دے کر نکالا گیا. راستے میں پیدل چلتے چلتے پیر سو جائے، ایک درخت کے نیچے بیٹھے آرام کرنے کے لیے. اب ان کے شاگرد اکٹھا ہیں، کہنے لگے کہ یا شیخنا، یا حضرت الاستاذ، ایک وہ وقت تھا جب آپ بغداد میں داخل ہوئے تھے، کتنی عزت اور احترام کے ساتھ لوگ آپ سے مل رہے تھے، اور آج کا یہ دن ہو گیا کہ لوگ دھکے دے کر آپ کو نکال رہے ہیں. امام بخاری نے ان کا ہاتھ پکڑا، کہا مسلم، جس وقت میں بغداد میں داخل ہوا تھا اس وقت بھی اللہ کے رضا کے لیے داخل ہوا تھا. لوگ پھول برسا رہے تھے، عزت و احترام کر رہے تھے، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، میں نے کوئی ان کی طرف دھیان نہیں دیا. اور جس وقت میں نکل رہا تھا وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے نکل رہا تھا، میں نے کوئی ان کی پرواہ نہیں کی. میرا قول، میرا فعل تو اللہ کے لیے تھا. میں بغداد میں عزت سے داخل ہوا تو بھی اللہ کے لیے تھا، اور جب وہاں سے لوگوں نے دھکے مار کے نکالا وہ بھی اللہ کے لیے تھا. مخلوق کے ہم کب سے پرواہ کرنے لگے؟ عزیزان گرامی، یہی امام بخاری ہیں کہ ان سے برسرے درس کسی نے پوچھا کھڑے ہو کر، امومن انت، مومن ہیں آپ مومن ہیں؟ کیا جملہ تھا، کانپ گئے. انہوں نے کہا اگر اللہ نے مجھے مومن مان لیا تو میں مومن. اللہ نے مومن مان لیا، کیا کہنے صاحب، یہ جملے نے کیا سکھا دیا. ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم صاحب بڑے نمازی ہیں، کیا ہمیں واقعی اللہ نے مان لیا ہے؟ قبر کے اندر ہمیں رکھا جائے گا، فرشتے آئیں گے منکر نکیر، نیلی نیلی آنکھوں والے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا لہ علی ثبات فإنہ الآن یسأل، اپنے بھائی کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرو، اس وقت اس سے سوال کیا جا رہا ہے. قبر کے اندر ہم رکھ دیے گئے، قبر برابر کر دی گئی، ہمارے احباب دور کھڑے ہو گئے، اب ہم تنہا کھڑے ہیں، سب ختم ہو، سارا مسلک ختم ہو گیا، سارے فرقے ختم ہو گئے، سارا نام ختم ہو گیا، نمود ختم ہو گیا، ساری شہرت ختم ہو گئی، سارا ہمارا مقام و مرتبہ ختم ہو گیا. جو مکانات ہم نے بنوائے تھے وہ سب پیچھے چھوٹ گئے، جو بڑی بڑی کوٹھیاں ہم نے تعمیر کی تھی سب پیچھے چھوٹ گئے، جن لوگوں کے چہروں کے لیے ہم لڑا کرتے تھے وہ سب پیچھے چھوٹ گئے، جن علماء کی پاسداری کے لیے ہم آگے جھوٹ بولا کرتے تھے، الزام لگایا کرتے تھے، سب پیچھے چھوٹ گئے. اب ہم آئے اور وہ منکر نکیر صاحب. سوال ہوتا ہے من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ اکبر. فرشتہ سوال کر رہا ہے من رب کا، رب کون ہے تمہارا؟ ہم تو صاحب رٹے رٹائے لوگ ہیں، ہم نے تو اپنی پوری زندگی گزاری، ہم بڑے شان سے جواب دیتے ہیں ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے. فرشتے کہتے ہیں کذبت، جھوٹ بول لے تو، جھوٹ بول لے تو، جھوٹے کہیں کے، پوری زندگی تیری گزری کہ اللہ کے لیے کہ سجدہ کرنے کے بجائے غیر اللہ کے لیے سجدہ کرتا رہا، اللہ کے بجائے دوسروں کو پکارتا رہا، دوسروں کے لیے نظر و نیاز کرتا رہا، دوسروں کے لیے ذبیحے قربان کرتا رہا، دوسروں کے لیے نہ معلوم کتنے ڈیگیں سجاتا رہا اور خرچ کرتا رہا. اللہ کا ڈر کہاں ہے تیرے دل میں؟ اللہ کی کون سی تو بات مان کر آیا ہے؟ اللہ کو الوہیت کے مقام پر تو نے کہاں تسلیم کیا؟ جب مصیبتوں میں پھنس جاتا تھا تو کس کو پکارتا تھا؟ تب تو خواجہ غریب نواز کو آواز دیتا تھا، مشکل کشا کوئی اور ہے، یا علی مشکل کشا مشکل کشائی کیجئے. اس وقت یہ آواز یا عبد القادر شیئا للہ، یہ نعرے تو بلند کرتا تھا.
حاجی وارث علی شاہ کے نعرے لگایا کرتا تھا. جب تو پریشانیوں میں پھنس جاتا تھا تو اللہ کو کہاں پکارتا تھا؟ تو کیسے کہہ رہا ہے تو کہ میرا رب اللہ ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے تو. تیری پوری زندگی گواہی دے رہی ہے, یہ تیری پوری زندگی گواہی دے رہی کہ تو نے اللہ کو نہیں مانا ہے, جھوٹا ہے تو, جھوٹ بولتا ہے تو. کیا صاحب, کتنے خوف کا مقام ہے, کتنے ڈر کا مقام ہے. ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں. کیا ہم واقعی اچھے ہیں؟ اس آیت کے اندر دیکھیے, اس آیت کی روشنی میں دیکھیے, یہ آئینہ ہے, آئینہ. ہماری زندگی کا عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاری ہوئی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہے یا اس کے اینٹی ہے, خلاف ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے کہ جب سجدہ کرو تو اپنے ان بازوؤں کو اپنی زانو سے دور رکھو, کھل کر سجدہ کرو, پھیلا کر سجدہ کرو. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ اگر بکری کا بچہ نکلنا چاہتا آپ کے بازو کے نیچے سے جبکہ آپ سجدے کی حالت میں ہوتا تو نکل جاتا. اس قدر دور رکھتے تھے اپنے ہاتھ کو. آپ کھل کر سجدہ کرنا, مشقت کے ساتھ سجدہ کرنا. اور عورتیں اس طرح سے سجدہ کر رہی ہیں کہ بالکل اپنے بازوؤں کو جمائے ہوئے, جس چیز سے منع کیا اللہ کے رسول نے اسی چیز کو کر رہی. کیا ہماری نماز مطابق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کیا ہماری زندگی مطابق ہے؟ ہدایت کا فیصلہ تو اللہ کا فیصلہ ہے, کسی مولوی کسی مولانا کا فیصلہ نہیں, کسی عالم کا فتویٰ نہیں. یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کون ہدایت پر ہے. ہدایت پر کون ہے؟ ہدایت پر وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے. آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے محمد رسول اللہ آپ صراط مستقیم پر ہیں. تھوڑی ہے سب کو ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں جانے دیجئے. صراط مستقیم پر اللہ کے رسول ہیں, جو ان کے پیچھے چلے گا وہ کامیاب ہوگا, جو دائیں بائیں ہو جائے گا وہ گڈھے میں گر جائے گا. سیدھی سیدھی بات, 2 2 4 کی طرح. سچ بڑھے یا گھٹے تو سچ نہ رہے, جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری ہوئی شریعت وہ ایک ہی ہے, اس میں جھول نہیں ہے کہیں پر, چنی اور چنا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلیے, ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیجئے, سیدھے جنت میں پہنچیں گے آپ. اور اس راستے سے ہٹ گئے, ذرہ برابر بھی ہٹ گئے تو جہنم کے گڑھا انتظار کر رہا ہے. قبر کے اندر منکر نکیر ہم سے سوال کرتے ہیں ما دینوں کا, دین کیا ہے تمہارا؟ بڑا پیارا سوال ہے عزیزو. ما دینوں کا, منکر نکیر سوال کر رہے ہیں تمہارا دین کیا ہے؟ دین بتاؤ, دین کون سا ہے؟ ہم کہتے ہیں دین اسلام, میرا تو دین اسلام ہے. فرشتے کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے تو, تیرا دین اسلام ہے. یہ تیجا کون کرتا تھا؟ 40واں کون کرتا تھا؟ قرآن خوانی کون کرتا تھا؟ گدی کے گردن کے اوپر مسا کون کرتا تھا؟ نماز سے پہلے نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے امام کے اللہ ہوگا, یہ کون کہتا تھا؟ رمضان کے لیے نیت کون کرتا تھا؟ بصوم غد نویت للہ تعالی من شہر رمضان. ختم خواجگان کون کرتا تھا؟ صلاۃ تنویر العاشقین کون پڑھا کرتا تھا؟ بتاؤ نا, یہ سب کون کرتا تھا؟ تم تو کہہ رہے ہو کہ دین ہمارا اسلام ہے. اسلام تمہیں تو ہی نہیں ہے, یہ تو اللہ کے رسول نے کبھی کیا ہی نہیں, نہ انہوں نے کبھی بتایا. یہ مردوں کے نام تمہیں چنے پڑھنا کہاں سے آ گیا؟ جب کوئی شخص مر گیا تو مرنے کے بعد جو تم یہ چنے پڑھتے ہو 125 مرتبہ ختم خواجگان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح 125 مرتبہ مصیبتوں کو پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے, مردوں کی بخشش کرانے کے لیے, سب کہاں سے آیا؟ یاسین شریف جو پڑھتے ہو ایک لائن سے ختم کرواتے ہو کہاں سے آیا؟ قبر کے اندر جو اتنی بڑی بڑی کیوڑے کی بوتلیں چھڑکتے ہو کہاں سے آیا؟ یاسین شریف کا پڑھا ہوا پانی قبر کے اندر ڈالتے ہو کہاں سے آیا؟ آب زمزم لا کر قبر کے سرہانے ڈالتے ہو کہاں سے آیا؟ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھ کر پانی پر چھڑک کر مردے کے سرہانے اور داہنی طرف ڈالنا, یہ سب کہاں سے آیا؟ اور جو سینے کے اوپر رکھتے ہو درود تنجینا اور اس کے علاوہ عہد نامہ اور نور نامہ, وہ جو رکھتے ہو سینے پر, یہ کہاں سے آیا تمہارے ہاں؟ یہ کون سا دین ہے جس پر تم عمل کر رہے تھے؟ یہ فاتحہ خوانی کہاں سے آ گئی تمہارے اندر؟ یہ کنڈے کہاں سے آ گئے رجب کے؟ یہ کہاں سے کر رہے تھے تم تو بڑے شان سے کہہ رہے ہو نا کہ میرا دین اسلام ہے. اسلام تو وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, اور تمہاری زندگی تو بالکل اس کے الٹا ہے. تمہاری زندگی تو اس کے بالکل الٹی جا رہی ہے.
کہاں کا دین اسلام ہے تمہارے پاس میں؟ کبھی تم نے چیک کیا؟ کبھی تم نے چل کے دیکھا؟ ایک کپڑا خریدنے جاتے تھے تو جب تک 10 مرتبہ اس کپڑے کے لٹھے دیکھ نہیں لیتے تھے تب تک چین نہیں آتا تھا. اور تو اور جانے دو، ایک ماچس خریدنے جاتے تھے دکان کے اوپر، ماچس کی کیا اوقات ہے، اگر خریدنے جاتے تھے تو 3-4 ماچسیں دیکھ لیتے تھے، یہ بھی دیکھ لیں، یہ بھی دیکھ لیں، یہ بھی دیکھ لیں. تھوڑے سے تھوڑا سامان خریدنے جاتے تھے، جوتا خریدنے جاتے تھے تو 50 جوتے پیر میں پہن کر یوں دیکھ لیتے تھے، یوں دیکھ لیتے تھے، یہ اچھا نہیں لگ رہا، وہ اچھا لگ رہا، یہ اچھا نہیں، یہ طراز پرانا، یہ ماڈل پرانا ہو گیا، وہ ماڈل پرانا ہو گیا. دیکھیں موبائل لینے جاتے تھے پہلے گھنٹوں 3 دن پہلے 4 دن پہلے سرچ کرتے تھے کون سا موبائل لیٹسٹ ماڈل کا آ رہا ہے، کون سا موبائل اچھا آ رہا ہے، کس کے اندر بیٹری زیادہ اچھی ہے، کس کا بیک اپ زیادہ اچھا ہے، کس کی GB زیادہ اچھی ہے، کس کی ریم کتنی اچھی ہے، سب دنیا بھر کی تماشے کرتے تھے. دین اتنا ہی سستا ہو گیا تھا، اتنا تمہارے نزدیک اس کی کوئی اوقات نہیں تھی کہ ایک مرتبہ دیکھ تو لیتے کہ اللہ کے رسول کی جو حدیثیں محفوظ ہیں ان حدیثوں کے اندر یہ بات ہے کہ نہیں ہے. تمہارے پاس اتنی بھی فرصت نہیں تھی. کیا کہنے، تم تو بڑے دنیا میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے. تم کو تو تجارت سے فرصت نہیں تھی، تم کو نوٹیں گننے سے فرصت نہیں تھی، تم کو پلاٹنگ کرنے سے فرصت نہیں تھی. تمہارا تو دماغ ہر وقت ناچا کرتا تھا، سیاست کے لیے ناچا کرتا تھا، عہدوں کے لیے، منصب کے لیے ناچا کرتا تھا، پیسہ کیسے کمایا جائے اس کے لیے ناچا کرتا تھا، دوست کیسے بنائے جائیں، رشتہ دار کیسے خوش کیے جائیں، اس میں ناچا کرتا تھا تمہارا دماغ. دین کو تم نے کہاں حیثیت دی؟ آج بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہو میرا دین اسلام ہے. یہی اسلام تھا جس نے تم کو ماتم کرنا سکھایا تھا محرم میں، یہی اسلام تھا. جس نے جھوٹ بولنا سکھایا تھا یہی اسلام تھا. یہ جو لڑکیوں کے جہیز کے لیے لمبی لمبی لسٹیں تیار کیا کرتے تھے یہی اسلام تھا. اور جب آپ لڑکی کا رشتہ لے کر جاتے تھے لڑکی والوں کے پاس میں، اور اس کے بعد آپ نمازی حاجی، بڑے پرہیزگار، بڑی تسبیح پڑھنے والے، بڑی شان سے کہتے تھے دیکھیے بھائی ایسا ہے کہ ہمیں اپنے لڑکے کے لیے کچھ نہیں چاہیے، آپ اپنی لڑکی کے لیے جو دینا ہو دے دیجیے گا. یہ جو الفاظ کہہ رہے ہو، مکار انسان، منافق انسان، تیرے دل کے اندر نفاق پرورش پا رہا ہے. یہ کہنا کیا چاہتا ہے تو؟ یہ کہنا چاہتا ہے کہ مجھے دینا. یہ بند الفاظ میں ڈیمانڈ ہے، مانگنا ہے تمہارا کہ مجھے اپنے لیے تو کچھ نہیں چاہیے، اپنی بیٹی کو آپ کو جو کچھ دینا ہو دے دینا. اگر تم مومن ہوتے، صادق ہوتے، پکے مومن ہوتے، اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والے، تو یہ کہتے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں الحمدللہ میرے گھر میں جو کچھ ہے وہ آپ کی بیٹی کے لیے کافی ہے. گزر بسر کر لیں گے، ایک روٹی آدھی آدھی کھا لیں گے، گزر کر لیں گے، لیکن مجھے نہیں چاہیے کہ آپ کے اوپر کوئی بوجھ پڑے. آپ اپنی زمین بیچیں، اپنا گھر بیچیں، مکان کے لیے قرضہ لیں، سود کے اوپر قرضہ لیں، لون لے کر قرضہ لیں، سودی کاروبار میں آپ ملوث ہو کر ہم کو کھانا کھلائیں اور یہ جہیز کی ڈیمانڈ کو پوری کریں. ہم بھی مومن ہیں، آپ بھی مومن ہیں، ہم آپ کو ہرگز نہیں چاہتے اس طرح مصیبت میں ڈالیں. کبھی کہا آپ نے؟ یہ کون سے نمازیں جو تم پڑھ رہے تھے؟ وہ کون سے رسول کا طریقہ تھا جس کو تم پیروی کر رہے تھے؟ جھوٹ بولتے ہو تم، بالکل جھوٹ ہے یہ. میرے عزیزو، بڑے خوف کا، بڑے ڈر کا مقام ہے. یہاں کی ووٹر لسٹ میں ہم کو مسلم لکھا جا رہا ہے، ہم اللہ کے ہاں مسلم ہیں کہ نہیں؟ یہ بڑا اہم بات ہے. اللہ رب العزت اس بات پر سوچنے والا بنائے. میرے عزیزو، یہیں پر ایک لفظ اور پوری گفتگو کو ہم سمیٹتے ہیں. ایک آیت کو سن لیجئے، یاد رکھ لیجئے. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ جن کو میں نے بتایا ہے پھر ایک مرتبہ دہرائے دیتے ہیں. آسمان، تلک آیات الکتاب الحکیم، آسمان سے اتری ہوئی شریعت، ہدن جو کہ ہے ہدایت، یہی ہدایت ہے، ادھر ادھر کوئی راستہ نہیں ہے. جو شریعت اللہ کے رسول پر اتری ہے، نازل ہوئی ہے، جس کے لیے آپ نے پتھر کھائے ہیں، جس کے لیے آپ کو گھر سے بے گھر کیا گیا ہے، جس کے لیے آپ کے صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، آپ نے قربانی دی ہے، جس کے لیے آپ نے فاقے سہے ہیں، جس کے لیے شیب ابی طالب کے اندر بائیکاٹ اور محاصرہ آپ نے سہا ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے بچے بھوک سے پیروں میں لپٹ جاتے تھے اور روتے تھے، اور ہم برداشت نہیں کر پاتے تھے. ببول کی ٹہنیاں اور پتے توڑ کر لاتے تھے اور پتیلیوں میں ابالتے تھے اور اس کا پانی پیتے تھے. کس کے لیے؟ اسی دین کے لیے، اسی دین کے لیے جس دین کو لوگوں نے تماشا بنا دیا، جس دین کو لوگوں نے محرف کر ڈالا، بدل ڈالا. علماء سو نے لعنت ہو ایسے علماء کرام پر جنہوں نے بیٹھ کر فتوے گڑھے، بیٹھ کر اپنی مرضی سے لکھا اور اس کے بعد دوسروں کے سامنے کہا یہ اللہ کی طرف سے. اللہ کی قسم، اللہ کی طرف سے کچھ بھی نازل نہیں ہوا تھا. جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا وہ قرآن میں تھا، حدیث میں تھا، صحیح احادیث کے ذخیرے میں تھا.
لیکن لوگوں نے اسے نہیں پکڑا، رسم و رواج پر چلتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہدایت کے راستے پر جو لوگ ہیں، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں اور نمازوں کے پابند ہیں، نمازوں کی فکر کرنے والے، زکوٰۃوں کی ادائیگی کرنے والے، آخرت کے اوپر بھرپور یقین کرنے والے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پا جانے والے ہیں، کامیابی حاصل کر لینے والے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ان نیک لوگوں میں سے بنائے جو فلاح حاصل کرنے والے ہیں، جو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، جو ہدایت کے راستے پر ہیں، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی بتائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر اقوال، رائے، خیال کسی کی پیروی نہیں کرنے والے ہیں، جو یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں، جو یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کی صحیح حدیث پر ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں ان ہدایت یافتہ لوگوں میں سے بنائے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرما، اور اپنے فضل و کرم سے اسلام پر ایمان پر ہماری موت عطا فرما، اور یا اللہ جنت الفردوس میں ہم سب کو اکٹھا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی بخشش فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔